خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ہم نے اب شروع کی ہوئی ہے انڈین فریڈم اسٹرگل کے اندر ان لوگوں کی کنٹریبیوشن، مسلمانوں کی، جو ہندوستان کی یونٹی اور آزادی کے لیے ساری عمر جد و جہد اسٹرگل کرتے رہے۔ پہلے ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر کیا ہے، آج ہم مولانا حسین احمد مدنی کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا اتر پردیش میں پیدا ہوئے 1879 میں، اور ان کی ڈیتھ ہوئی 1957 میں۔ ایٹ دا لاسٹ اسٹیج آف ہز لائف وہ امیر تھے، یعنی پریزیڈنٹ تھے دیوبند اسکول کے۔ دیوبند جو ہے یہ اپنا سنی مسلمان، ریفارمڈ سنی مسلمان جو ایک سوچ ہے اس کا ریپرزینٹیو ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکل علماء جو تھے، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی، ان قسم کے لوگوں کی سوچ کو لے کے جو ایک اسلامک اپروچ ہے لاء کے متعلق، کلاسیکل وہ کیا کہتے ہیں اسکولاسٹک فلسفہ، اور یہ وہ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں جی، مولانا جو تھے وہ شیخ الاسلام محمود حسن جو تھے، جنہوں نے ریشمی رومال موومنٹ شروع کی تھی، انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، ان کے بڑے قریبی ڈسائپل تھے، اور اس طرح انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ خلافت موومنٹ کے اندر جمعیت علماء ہند اس زمانے میں ہی بنی تھی، اور یہ وہ علماء تھے جو ہندوستان کی آزادی اور سب کے ساتھ مل کے آزادی کے قائل تھے۔ حسین احمد مدنی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے اسلام کے اسکالر بھی تھے۔ انہوں نے ایک مشہور تھیوریٹیکل مضمون لکھا تھا، متحدہ قومیت اور اسلام، یعنی کمپوزٹ نیشنلزم اینڈ اسلام۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ان کا مضمون ہے جس پہ آج میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں پہ یہ موقف لیا کہ وطنیت، ہوم لینڈ، وہ ٹیریٹری جس میں آدمی رہتا ہے، وہ اس کی قومیت ہے۔ اس کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بلکہ میں نے ان کی کہیں پڑھا بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو، جو باقی میرے ہندو ارد گرد نیبرز ہیں اور یہ ہیں، ان سے الگ کر کے کیسے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہم ایک ہی دھرتی میں رہتے ہیں، تو ہم ایک ہی قوم ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ۔ مذہب مختلف ہو سکتے ہیں، اور کئی چیزوں پہ آپ ایک اپنی کلچرل ویریشنز بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ دیوبند اگرچہ آزادی ہند کا بہت بڑا ایک پلر بنا، بلکہ جو جمعیت علماء ہند ان کی پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی، اس کا نام لینا چاہیے۔ وہ آزادی ہند کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہی۔ ہاں جی، اور کانگریس کے ساتھ 1919 کے بعد ہمیشہ یہ ساتھ رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1937 کے جو الیکشن تھا یو پی کے اندر، وہاں پہ حسین احمد مدنی نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ دونوں کے پروگرام ایک جیسے تھے۔ اس کے برعکس ہندوؤں اور مسلمانوں کی لینڈ لارڈ پارٹیز بھی تھیں۔ ہاں جی، اور جب الیکشن رزلٹ آیا اور مسلم لیگ کو زیادہ سیٹس نہیں ملیں، تو اور کانگریس نے انسسٹ کیا کہ آپ کانگریس میں آئیں ورنہ آپ کو سیٹ نہیں ہم دے سکتے، تو ابوالکلام جو ہیں
حسین احمد مدنی وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر لیں تاکہ یہاں پہ جو حکومت بنے اس میں مسلمانوں کا حصہ ہو. اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 1938 کے اندر جب یہ انہوں نے اپنا پبلش کیا متحدہ قومیت اور اسلام، ہاں جی، کمپوزٹ انڈین نیشنلزم اینڈ اسلام، تو اس میں جو انہوں نے پوائنٹ آف ویو لیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آل دوز ہو لیو آن دا ٹیریٹری آف انڈیا آر پارٹ آف دا انڈین نیشن اررسپیکٹو آف دا ریلیجن. یہ وہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہ اسٹیٹ سیکولر ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں کی پرسنل لا جو ہے اس کو اگر رسپیکٹ کیا جائے تو باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے پرسنل لا کے ایشو پہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد جو پرابلمز آئے وہ تب نظر نہیں تھے آ رہے، تو گڈ فیتھ میں کانگریس نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ آرٹیکل چھاپا تھا اور اس میں اگزامپل دی تھی کہ پروفٹ محمد نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کے اور باقیوں کے ساتھ مل کے ایک میثاق مدینہ کیا تھا کہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، تو اسی بنیاد پہ انہوں نے آرگیو کیا تھا کہ یہ ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، وائی ناٹ. تو علامہ اقبال جو تھے انہوں نے پھر ایک بہت ہارش سخت قسم کا ان پہ تنقید کی، کرٹیسائز کیا انہیں، اور کہا کہ حسین احمد مدنی کو نہ اسلام کا پتہ ہے اور نہ عربی زبان کا پتہ ہے، تو یہ تو کوئی اسکالر آف اسلام ہے ہی نہیں. اسلام کے اندر قومیت، نیشنلزم، نیشن ہوڈ، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، صرف ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، آن دا بیسس آف بلیف. تو اگر آپ اسلام کے حوالے سے ایک نیشن بناتے ہیں تو ہندوستان کے سارے مسلمان ایک نیشن ہیں، باقی ان کے ساتھ جو ساتھ ارد ہندو یہ ہیں وہ اور نیشنز ہیں. سو اقبال کی پوزیشن بالکل اپوزٹ ٹو حسین احمد مدنی تھی. یہ انڈر لائن کرنا بڑا لازمی ہے کیونکہ آج کے دور میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سب مسلمانوں نے جو ہیں وہ انہوں نے مل کے تو ہندوستان کی تقسیم کروائی اور پارٹیشن ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. دا فیکٹس آر ایکچولی اگینسٹ اٹ. حسین احمد مدنی کا میں نے نام لیا ہے، ابوالکلام آزاد کا لیا ہے، ابھی عبدالغفار خان کا لیا جائے گا، اللہ بخش سمرو ہیں. بات یہ ہے کہ بہت نام ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں. اور اقبال کی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، دوبارہ انہوں نے کہا کہ نو، حسین احمد مدنی از نو اسکالر آف اسلام. اسلام میں قومیت مذہب بلیف کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اونلی مسلمز آر پارٹ آف دا مسلم نیشن اینڈ دے آر ناٹ پارٹ آف اینی ادر نیشن. بلکہ یہ جو سجیسٹ کرے کہ آپ ٹیریٹری کی بنیاد پہ نیشن بناتے ہیں، یہ تو اسلام کو آپ سبورٹ کر رہے ہیں. دس از علامہ اقبال's پوزیشن، جو کہ مسلم لیگ کی پوزیشن بنی بعد میں. سمجھ گئے؟ دس از 1938. 2 سال کے بعد لاہور ریزولوشن آ جاتا ہے. تو اقبال از دا آئیڈیالوگ آف دا ٹو نیشن تھیوری، ون آف دا میجرز، along with چودھری رحمت علی، اینڈ آف کورس قائد اعظم became its موسٹ فیمس ایڈوکیٹ، اور اس کے لیے انہوں نے کیمپین کیا. دوسری طرف ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی، عبدالغفار خان، سندھ کے لیڈر اللہ بخش سمرو، یہ 4 مجھے ایک دم یاد آتے ہیں کیونکہ لسٹ بہت لمبی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پنجاب پارٹیشن والی کتاب پہ کام کر رہا تھا تو ٹو مائی ویری گریٹ سرپرائز دس از ان دا ایئر 2002، 3، 4، 5 اینڈ لیٹر. تو تب تک بوڑھے جو ابھی بھی ملتان کے اندر، راول پنڈی کے اندر، لاہور کے اندر، جہاں بھی میں جاؤں مسلمان کانگریسی مل جاتے تھے. کون سے کانگریسی؟ جو ہندوستان کی مل جل کے آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. انہیں کہا جاتا تھا نیشنلسٹ مسلمس. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہندوستان بننے کے بعد حسین احمد مدنی اور جمعیت علماء ہند کانگریس کے ساتھ ساتھ ہی رہیں. اب کہا جاتا ہے کہ الیکشن ووٹنگ بینک بن گیا، یہ ہو گیا، مسلمانوں کو حج کا وہ دیا گیا، سبسڈی
ان کو ایک ووٹ بینک بنایا گیا. آئی ایم ناٹ ان ٹو دیٹ. دس سیریز از آن دا فریڈم اسٹرگل آف انڈیا. اس میں جس نے بھی حصہ لیا ہے اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ لیا ہے نا. ہندوؤں نے بھی جو آرتھوڈاکس ہندو تھے انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوگا. تو they wanted to preserve their culture and their identity and all, which I think in a democracy is most acceptable. صرف سٹیزن شپ جو ہے وہ یونیورسل ایکول ایک ہی رائٹس ہونی چاہیے. اور میں آئی ایم ون آف دوز ہو تھنک کہ وہ جو مسلم فیملی لاء کو دیا گیا تھا نا ایگزیمشن, وہ اگر ختم ہو جائے اور ایک یونیفارم سول کوڈ بن جائے تو مسلمانوں کو ہندوستان کے بہت فائدہ اس سے. حسین احمد مدنی کے جو گرینڈ سن ہیں محمود مدنی کو میں فالو کرتا رہتا ہوں. انہوں نے جو بیان دیا یہ جب آرٹیکل 370 ابالش کیا ہے, ایبروگیٹ کیا ہے انڈین گورنمنٹ نے, تو ہی سپورٹڈ اٹ کہ کشمیر از اے ٹو ٹنگ آف پاکستان. تو آپ سارے مسلمانوں کو اینٹیگنائز کر کے کارنر مت کیجئے. جو لوگ آپ کے بلکہ زیادہ تر جو رہنے والے وہاں کے ہیں, میں جب بھی انہوں ملا ہوں دے آر انڈینس. بھائی مذہب کے طور پہ وہ مسلمان ہیں نا, ہو کیئرس. اگر ہندو کا مذہب کوئی ویلیو نہیں رکھتا ایز اے سٹیزن تو مسلمان کا بھی نہیں رکھتا. وہ پرائیویٹ میٹر ہے, جو آپ مرضی چاہیں بلیو کریں, ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ یوزرپ دوسروں کا رائٹس آپ غصب نہ کر لیں. دس از آل. اینڈ حسین احمد مدنی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایز اے گریٹ اسکالر آف ریڈیکل اسلام, یعنی ماڈرن نیشنلسٹ تھیوری کے دھرتی میں رہنے والے لوگ ایک نیشن ہے, یہ آئیڈیا کے ساتھ وہ آگے آئے اور ان کی کنٹریبیوشن بالکل ہے. تو دوستو, دس از واٹ آئی ہیڈ ٹو سے اباؤٹ حسین احمد مدنی. تھینک یو ویری مچ.